ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اسلام نے عقائد اور عبادات کے بعد سب سے زیادہ اہمیت معاملات کو دی گئی ہے، اس لیے کہ آدمی کی آخرت کی نجات جس طرح اس میں عبادات اور عقائد وغیرہ کا دخل ہے، ایسے ہی نجات پانے میں آپسی معاملات کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ کیونکہ اگر آدمی عبادات تو اچھی طریقے سے کرتا ہو اور اس کے پاس میں نیکیوں کے بڑے بڑے انبار اور ڈھیر لگے ہوئے ہوں، لیکن دوسری طرف اسی آدمی کے معاملات ٹھیک نہ ہو، معاملات کے اندر گڑبڑ کرتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دہی دیتا ہو، اور اس کا معاملہ، اس کا رویہ معاملات میں درست نہ ہو، تو پھر محض وہ اپنے نیکیوں کے ڈھیر کی وجہ سے آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے عبادات ایک طرف ضروری ہیں، ویسے ہی معاملات کا لوگوں کے ساتھ میں انسان کے صحیح ہونا ضروری ہے۔ معاملات کی خرابی کے ساتھ میں آدمی آخرت کی نجات نہیں پا سکتا۔ جب تک کہ آخرت میں اس کا معاملہ صفائی نہ ہو جائے اور جس کے ساتھ بھی معاملات کی گڑبڑ رہی ہے اس کے ساتھ معاملہ طے نہ ہو پا جائے، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اسلام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، محبت و ہمدردی کی تعلیم دی گئی ہے، اور
ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کی مدد، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا، اس کے بہت سارے ذرائع اسلام کے اندر موجود ہیں۔ معاشرے میں جو ضرورت مند رہتے ہیں، اسلام نے ان کے لیے مختلف مواقع سے مدد کی شکلیں اور صورتیں بنائی رکھی ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اور صدقات نافلہ کے ذریعے سے، صدقۃ الفطر کے ذریعے سے، مختلف ذرائع اسلام کے اندر موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک ضرورت مند کو جبکہ کسی کو قرض کی ضرورت پڑ جائے، قرض دے کر کے بھی اس ضرورت مند کی مدد کرنا۔ اولاً تو آدمی کو سب سے پہلے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ میری جتنی کمائی ہے، میری جتنی آمدنی ہے، انکم ہے، میرے خرچے اسی کے اندر پورے ہو جانے چاہیے۔ ورنہ تو اگر آدمی اپنی آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے کے لیے نکل جائے تو پھر اس کی خواہشات اور اس کی تمنائیں اور معاشرے میں ہونے والی جو رسوم و رواج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی کے لیے اگر قارون کا خزانہ بھی دے دیا جائے تو وہ رسمیں پوری نہیں ہوتی۔ ایک کے بعد ایک خواہشات آدمی کے پاس اس کے دل میں پیدا ہوتی ہی جاتی ہیں، جس کو آدمی کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے روایات میں یہ بات بتلا دی گئی کہ اگر آدمی کو ایک جنگل بھر کے سونے کا دے دیا جائے تو وہ آدمی دوسرے جنگل کی تمنا کرنے لگے گا، اگر دوسرا بھی دے دیا جائے تو تیسرے جنگل کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ الغرض آدمی کے دل کی یہ چاہت، یہ حرص، یہ خواہش اس دنیا میں رہتے ہوئے پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، جب آدمی اس دنیا سے چلا جائے تب جا کر کے اس کی خواہشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو چاہتیں، خواہشات یہ دنیا میں پوری ہونے کی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی کی بنیادی ضرورتیں اتنی ہیں کہ اس کی جتنی آمدنی، جتنی انکم ہے، اس کے اندر وہ آدمی اپنی بنیادی ضرورتوں کو جس کے پورا کرے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ان کے واسطے بھی اتنا پیسہ، اتنی آمدنی اس کے پاس نہیں ہے، تو مجبوراً اگر آدمی قرض لے کر کے اپنی وہ ضرورتوں کو پورا کرنا چاہ رہا ہے تو اتنا لینے کی اس کو گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے۔ ورنہ تو خواہشات پورا کرنے کے لیے قرض لینا، محض رسوم و رواج کے ادا کرنے کے لیے قرض لینا، اسی لیے کئی لوگوں کو آج آپ معاشرے میں، محلے میں دیکھ سکتے ہیں، جو شادی بیاہ کے موقع پر ہو جائے یا کسی بھی موقع سے ہو جائے، محض ان رسوم اور رواج کو پورا کرنے کے لیے اتنا قرض لے لیتے ہیں کہ پھر وہ سالوں سال ادا کرنے کے باوجود بھی اس کی ادائیگی مکمل نہیں ہوتی۔ شادی کے موقع پر جو لوگ محض اپنی خواہشات کو، اپنے بڑے ہونے کو دکھلانے کو اور اپنا سٹیٹس لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے واسطے جو قرض لے رہے ہیں، اس کی ادائیگی کئی سالوں تک چل رہی ہے، صاحب اولاد ہو جا رہے ہیں، 1 2 3 بچے تک ہو جا رہے ہیں، لیکن وہ شادی کا قرض اس وقت تک ادا نہیں ہو رہا۔
تو یہ جو قرض لیا جا رہا ہے یہ تو اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے، ضرورت کے لیے اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آدمی کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ میری جتنی آمدنی ہے میری گھر کی ساری ضرورتیں اسی کے اندر پوری ہو جانی چاہیے۔ اپنی ضروریات کا دائرہ اتنا ہی محدود رکھنا چاہیے، جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے جائیں۔ اولاً تو قرض لینے سے آدمی کو بچنا ہی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے رات کی نیند اڑا دیتی ہے، فکر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آدمی ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے کہ کس طرح اس کو ادا کیا جائے، کہیں اس کا سامنا نہ ہو جائے، کہیں وہ لوگوں کے سامنے پوچھ نہ بیٹھے کہ میرے پیسے کب لوٹا رہے ہو۔ فکر، ڈپریشن، سوچ، یہ ساری چیزیں آدمی کی رات کی نیند کو اڑا دیتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ قرض رات میں تو آدمی کی نیند اڑا کر اس پر فکر طاری کر دیتا ہے، اور دن میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے اولاً تو آدمی کو قرض کے لینے سے حد الامکان بچنا چاہیے، اور اگر اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کے لیے بغیر زندگی کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آدمی کو قرض لینا چاہیے، لیکن لیتے وقت میں آدمی کو اس کے لوٹانے کی پوری نیت اور ارادہ رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قرض لے رہے ہیں، لیتے وقت تو منت، عاجزی، انکساری، ہاتھ جوڑنا، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ایک مرتبہ سامنے والا آپ کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد میں اس آدمی سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، اس کو دکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر وہ فون کرے تو اس کا فون نہیں اٹھاتے، اس کے میسیج کا کوئی ریپلائی نہیں کرتے۔ اب اس کے پیسے لے کر کے آپ چلے گئے ہیں، اس کو کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیسے کب واپس ملنے والے ہیں۔ اگر بھی اتفاق کہیں آمنا سامنا ہو جائے، ایک دوسرے سے ٹکرا جائے، اور اگر وہ بالفرض پوچھ بھی لے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں کہاں بھاگ رہا ہوں، میں تو یہیں پہ ہوں، نہ کہیں آپ جا رہے ہیں نہ میں جا رہا ہوں، دونوں ادھر ہی تھے۔ اس طرح ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو یہ چیز انتہائی خراب بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا کہ جو آدمی قرض لیتے وقت میں اس کی یہ نیت اور ارادہ ہو کہ میں اس کو انشاءاللہ وقت مقررہ پر واپس کر دوں گا، جب اس نیت کے ساتھ آدمی قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی ادائیگی کے راستے، سہولتیں اللہ اس بندے کو فراہم کرتے ہیں، اور وقت آنے پر وہ آدمی برابر اس کو لوٹا سکتا ہے۔ یہ راستے اللہ کھولتے ہیں اس کے لیے، لیکن لیتے وقت میں یہ نیت رہنی چاہیے کہ میں اس کو واپس کر دوں گا۔ اب جب معاملہ قرض کا ہے تو اس کے اندر ایک دینے والا بھی رہتا ہے اور ایک لینے والا رہتا ہے۔ دونوں کے لیے کچھ احکامات، کچھ آداب اسلام کے اندر بتلا دیے گئے ہیں۔ لینے والے کے لیے تو یہ ہے کہ لیتے وقت میں نیت کے ساتھ لینے کے وقت پر میں اس کو واپس کروں گا، اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اس کی ضرورت کے وقت میں اپنے مال کا کچھ حصہ بطور قرض دے رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب لینے کا وقت آئے سختی سے کام کرے، نرمی کے ساتھ۔ نرمی کے ساتھ میں مطالبہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان فرمایا۔
آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب اس کے وصول کرنے کی باری آتی تو وہ اپنے غلاموں کو لوگوں کے پاس بھیجتا، اور جب وہ غلام جانے ہی والے ہوتے تو ان کو روک کر کے یہ ہدایت کرتا کہ تم جاؤ اور جا کر کے نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا، اگر کسی مفلس آدمی کے پاس تم مال وصول کرنے کے لیے جا رہے ہو تو ان سے درگزر کرو۔ اور پھر وہ یہ کہتا کہ اگر ہم اللہ کے ان بندوں کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے بھی درگزر فرمائیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آدمی کا انتقال ہو گیا اور اللہ کے حضور گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی لیے جو قرض دینے والے ہیں واپس لیتے وقت میں نرمی کا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام نشانیاں اپنی کتاب کے اندر تورات میں پڑھ رکھی تھی کہ وہ آخری نبی ایسے ہوں گے، ان کی یہ صفات رہیں گی اور ان کے اندر یہ خوبیاں رہیں گی۔ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک خوبی اور ایک صفت یہ بھی پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی آدمی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو بدتمیزی سے پیش آئے اس کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، بلکہ آپ کا صبر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام صفات کو آپ نے پا لیا، بس یہ ایک چیز رہ گئی تھی جس کو وہ آزمانا چاہتے تھے، تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے، اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے یہ بات کہی کہ تم میں سے کوئی آدمی مجھے قرض دے سکتا ہے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں دینے کے لیے تیار۔ چنانچہ کچھ کھجوریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اتنی مقدار میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجور بطور قرض دے دی، اور ایک تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ کو آپ کا قرض واپس لوٹا دیا جائے گا۔ پھر جب وہ تاریخ آنے میں ابھی 2-3 دن باقی تھے، وہ صحابی آئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ ابھی یہودی تھے، وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پیچھے سے پکڑا اور آپ کو بہت زور کے ساتھ میں کھینچ دیا۔ یہ بدتمیزی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حرکت انہوں نے کی، یہ حرکت کو دیکھ کر آپس جو صحابہ حضور کے ساتھ میں موجود تھے ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن صحابہ اکرام خاموش رہے۔ لیکن یہ جو صاحب تھے یہ اپنی اس حرکت پر رکے نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تاکہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جتنی بدتمیزی کی جاتی ہے کہ آپ کا صبر بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ اب وہ کہنے لگے کہ تمہارے باپ دادا بھی اسی طرح تھے، لوگوں سے قرض لیتے، وقت پر واپس نہیں کرتے۔ اس طرح سے برا بھلا جب انہوں نے کہنا شروع کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلالی صحابی ہے وہ کھڑے ہو گئے، برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے حضرت زید بن ثانہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کو اس طرح اس آدمی سے اس طرح معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم کو اس آدمی سے یہ کہنا چاہیے کہ تم نے قرض دیا ہے تو اس کا مطالبہ کرنے میں تم نرمی سے کام لو،
نرمی سے اپنا مال واپس وصول کر سکتے ہو، اور تم مجھ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ان کا مال جو قرض کے لیے بطور قرض لیے ہوئے ہیں اس کو واپس کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہے، آپ نے صحابہ کو یہ سکھلایا کہ جب کسی کو قرض دو تو اس کے واپس لینے میں آدمی کو نرمی والا معاملہ اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر آج کل کا اگر معاشرہ دیکھ لیا جائے، لوگوں کی اگر عادت آج کل دیکھ لی جائے، تو جب تک آدمی نرمی سے کام لیتا ہے، آہستگی سے بات کرتا ہے، تو لوگ اس کو گھماتے پھراتے ہی رہتے ہیں، اس کا مال اس کو واپس نہیں لوٹاتے۔ آدمی ہے، انسان ہے، اس کی طبیعت ہے، اللہ نے اس کے اندر نرمی اور غصہ دونوں رکھا ہے، آدمی کتنی دیر تک برداشت کرے گا؟ اسی لیے اس کے اندر مال لینے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب سامنے والا خود اپنا مال مانگتے ہوئے نرمی برت رہا ہے تو آپ اس کی ادائیگی کی فکر کر کے جلد سے جلد شکلیں بنا کر کے اس کا مال اس کو واپس لوٹانا چاہیے۔ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے مال کو اپنے پاس دبوچ کر کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ آدمی کو اس کا خیال رہنا چاہیے۔ اور پھر کوئی آدمی ایسا ہو جو قرض ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرض ادا کر دوں، لیکن کوشش کے باوجود اس کے پاس میں مال جمع نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ادا کر سکے، اس کے لیے یہ ہدایات ہے کہ قرض دینے والا اس کو مہلت دے، جتنا وقت اس کو دیا تھا اس کے اندر اور تھوڑا سا بڑھا دے، آدھا مہینہ بڑھا دیا، 1 مہینہ بڑھا دیا، اس کے بڑھانے میں بھی اللہ کے یہاں سے اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مہلت دے دیتا ہے، وقت آ جانے کے بعد پھر چونکہ وہ جمع نہیں کر پا رہا ہے اور زیادہ وقت میں اضافہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ مہینے 1 مہینے کے بعد ہے، تو اس طرح جب آدمی مہلت دیتا ہے تو جتنی مقدار اس نے قرض میں سامنے والے کو پیسہ دیا ہے، ہر روز اتنی مقدار اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ 1 مہینے کی مہلت دی ہے تو پورے 30 دن تک اتنی مقدار کے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو آدمی قرض لینے والے کو مہلت دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے غم سے اور قیامت کے دن کی گھٹن سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ آدمی اس دن آرام سے رہے گا جب ہر آدمی پریشان رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چین اور سکون سے رکھیں گے۔ اسی لیے اگر ہم سامنے والے کو مہلت دے سکتے ہیں، ہم کو اپنے پیسوں کی ارجنٹ ضرورت نہیں ہے تو کچھ مہلت دے دینا چاہیے، 15 دن ہو، 1 مہینہ ہو، 2 مہینے ہو، جتنی ہم سہولت دے سکتے ہیں سامنے والے کو سہولت دینی چاہیے۔ لیکن جو آدمی قرض لے رہا ہے اس کو جیسے میں نے بتلا دیا کہ اس کی ادائیگی کا ارادہ اس کا ہونا چاہیے، اور قرض یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جائے اور پھر شہید ہو جائے، شہادت کا مرتبہ پا جائے، شہید کا بڑا مرتبہ اللہ کے یہاں ہے، پھر اس کو زندہ کر دیا جائے، پھر وہ آدمی شہید ہو جائے، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، یعنی شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، 3 مرتبہ اگر شہید بھی ہوتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو اگر اس بندے پر بھی قرض رہے گا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو تو معاف کریں گے، لیکن شہادت کی وجہ سے قرض کا جو گناہ ہے وہ معاف نہیں۔ قرض تو بہرحال ادا کرنا ہی ہوگا، چاہے یہ آدمی اپنی زندگی میں کر دے یا اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد اس کی طرف سے ادا کر کے اپنے والد کو چھٹکارا دلا دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ
مسجد نبوی میں اس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے جہاں جنازے کی نماز ہوتی تھی. ایک جنازہ لایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس آدمی پر قرض ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز، جنازے کی نماز پڑھا دی. وہ جنازہ چلا گیا. پھر دوسرا جنازہ لایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی بات پوچھی کہ اس آدمی پر قرض ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں اس آدمی پر قرض ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو. چنانچہ ایک صحابی انہی میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اب وہ میرے ذمے ہیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اس جنازے کی نماز پڑھائی. تو قرض یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بھئی اس کو لے لیا اور بھلا دیا اور ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. اور قرض کے اندر بھی ایسا قرض نہیں لینا چاہیے جس کے اندر انٹرسٹ، سود شامل ہوتا ہو، تو واپس کرتے وقت میں سود کے ساتھ لوٹانا پڑتا ہو، ایسا قرض نہیں لینا چاہیے. بہت سارے لوگ اس طرح کے قرض کے اندر شامل ہے، مبتلا ہے. اور پھر اس کے اندر جو انٹرسٹ ان کو لوٹانا پڑتا ہے. کئی تو ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو مہینہ ہونے کے ساتھ وہ اپنی اصل رقم ادا نہیں کرتے، صرف اپنی اصل رقم کو بچانے کے لیے انٹرسٹ ادا کرتے رہتے ہیں. اور جو اصل رقم ہے وہ جو کی تو باقی ہی رہتی ہے. اسی لیے سالوں سال ادا کرنے کے باوجود بھی قرض کی جو رقم اصل لوٹانی ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، خالی انٹرسٹ اور سود ہی ادا ہوتا رہتا ہے ہر مہینہ. سود یہ کتنا بڑا گناہ، یہ تو مستقل الگ عنوان، الگ ٹاپک ہے. البتہ قرض ایسا نہیں لینا چاہیے جس کے اندر انٹرسٹ اور سود شامل ہوتا ہو. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قرض سے متعلق جو بات ارشاد فرمائی، جو حکم ایمان والوں کو دیا ہے، اس کی پابندی بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اے ایمان والو، جب ایک مقررہ وقت تک کسی کو قرض کا معاملہ لین دین کرنا ہے تو اس کو لکھ لیا کرو. لکھا پڑے گا تو آج رواج ہی نہیں، بس زبانی بھروسہ کر کے سامنے والے کو دے رہے ہیں. اور پھر دوسرا حکم اللہ نے یہ بھی فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ. دو آدمیوں کو، تم میں سے کسی کو بھی اٹھا کر کے دو آدمیوں کو اس معاملے کا گواہ بنا لینا چاہیے کہ میں اتنے روپیے اس وقت پہ ان کو قرض دے رہا ہوں، اس تاریخ پر یہ صاحب مجھ کو واپس کریں گے. دو لوگوں کو بنا لینا چاہیے. آج قرض دے رہے ہیں لیکن گواہ بنانے کا کوئی رواج نہیں ہے، لکھا پڑھائی کچھ نہیں ہے. اسی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ایک دعا جو قرض کے اندر مبتلا ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں. ایک غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ غلام مکاتب تھا. مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے مالک سے یہ معاملہ کر لیا ہو کہ میں آپ کو اتنے روپیے دے دوں گا، یا مالک نے غلام سے کہا ہو کہ تم مجھے اتنے روپیے ادا کر دو اور تم آزاد ہیں. اب ایک مکاتب غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میرے ذمے جتنا مال ہے میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اس کی ادائیگی میں آپ میری تھوڑی مدد کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو کہا کہ میں تم کو ایک دعا سکھلاتا ہوں، اگر تم اس دعا کا اہتمام کرو گے تو اگر ایک پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض رہے گا تو وہ ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کے راستے تمہارے لیے کھول دے.
اور پھر وہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو سکھلائی۔ اسی لیے جو لوگ قرض سے پریشان ہیں اور جن لوگوں کو قرض کی ادائیگی کرتے ہوئے یعنی ان کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، کرتے کرتے تھک گئے ہیں، وہ لوگ اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستے کھولیں گے۔ وہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، حرام سے بچاتے ہوئے جو چیز آپ نے حلال کی ہے وہ چیز مجھے عطا فرمائیے، اور آپ کی ذات کے علاوہ مجھے تمام لوگوں اور مخلوقات سے بے نیاز کر دیجیے۔ اس دعا کا آدمی اگر اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی کی اور تمام مصیبتوں کے دور ہونے کی شکلیں اور صورتیں اللہ پیدا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اولاً تو قرض سے بچائے، اور جو لوگ قرض لیے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ شکلیں اور صورتیں پیدا فرما کر ان کی زندگی میں چین، سکون اور راحت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔